تو جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو جو پہلے روزے فرض تھے ان کی فرضیت کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ اور دوسری تبدیلی روزوں کے سلسلے میں یہ آئی کہ شروع اسلام میں روزے دار کو اختیار تھا، جس شخص کو اللہ نے طاقت اور ہمت دی تھی اسے اختیار تھا، وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزے کا فدیہ دے دے۔ یہ شروع میں تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا، اس کی فرضیت کو ختم فرما دیا۔ اور کن آیات سے ختم فرمایا؟ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پالے اسے ہر حال میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ تو وہ جو اختیار تھا اور وہ جو رخصت تھی اور ڈھیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور رخصت کیا تھی کہ جس آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزے کا فدیہ دے دے۔ بعد میں اللہ نے اس حیثیت کو ختم فرما کر یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ اب ہر آدمی چاہے تو فدیہ دے دے چاہے تو روزہ رکھے، اب یہ اختیار حاصل نہیں۔ اور تیسری تبدیلی یہ آئی کہ شروع اسلام میں روزہ دن کا بھی ہوتا تھا اور رات کے زیادہ حصے کا روزہ ہوتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ دن کو روزہ ہوتا اور جب مغرب کا وقت آتا اور سورج ڈوب جاتا تو لوگ کھا پی لیتے اور روزہ افطار کر لیتے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد کھانے پینے کی اجازت اس وقت تک برقرار تھی جب تک کہ ہمیں نیند نہیں آئی، جب تک کہ مسلمانوں کو نیند نہیں آئی۔ اور جیسی ہی نیند آ جاتی، آنکھیں بند ہو جاتی، تو اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو کھانا پینا حرام ہو گیا۔ تو گویا سارا دن لوگ روزہ رکھتے تھے اور سو جانے کے بعد اٹھتے تو سوتے ساتھ ہی ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یوں رات کے کئی حصوں کا روزہ رکھتے اور پورے دن کا روزہ رکھتے۔ پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا کھانے پینے کا سلسلہ تم رات بھر تک جاری رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ رات چلی جائے اور صبح کا اجالا پھوٹ جائے۔ کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھ سکتے۔ اور اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیں۔ اور مسکین کو فدیہ دینا کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر دے دیں، صدقہ فطر کے برابر پیسے دے دیں۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ 2 کلو اور کچھ گرام گندم کے، یا ان کی قیمت یا آٹا یا اس کی قیمت۔ فرمایا ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان جس کے روزے امت محمدیہ تم پر لازم قرار پائے، یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ قرآن کریم کی برکتوں نے اس ماہ مبارک رمضان کو مبارک بنا دیا، اسے برکت والا بنا دیا، اس لیے کہ کتاب مبین کے لیے ماہ مبارک رمضان زمانہ قرار پایا۔ اور کوئی مقدس چیز اگر کسی زمانے میں آ جائے تو زمانہ مقدس بن جاتا ہے، اور اگر کسی مکان میں آ جائے تو وہ مکان مقدس بن جاتا ہے۔ ایک جگہ عام سی جگہ ہے، لیکن اگر وہ جگہ ولی کا مزار بن جائے تو وہ جگہ مقدس ہو جائے۔ مسجد نبوی جہاں آج ہے اس جگہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی تو آج دنیا کی تمام مسجدوں میں مسجد حرام کے بعد وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ مسجد ہے۔ اور مقدس چیز کسی زمانے میں آ جائے تو زمانہ مقدس ہو جاتا ہے۔
ہفتے کے سارے دن برابر تھے، لیکن جس دن اللہ کے محبوب جس دن میں تشریف لائے اور وہ اللہ کے محبوب کی ولادت کا وہ زمانہ، وہ دن، وہ زمانہ بن گیا پیر کا دن، تو اللہ نے اس کی فضیلت کو ایسے بڑھایا کہ پیر کے دن کو تمام دنوں کا اللہ نے پیر بنا دیا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت کا قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں اترا، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت لے کر آیا۔ اس میں ہدایت کی واضح باتیں ہیں، فیصلے کی واضح باتیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے وہ ہر حال میں اس نے روزہ رکھنا ہے۔ اب فدیہ دینے نہ دینے کا اختیار طاقتور لوگوں سے ختم کیا جا رہا ہے، لیکن کیا مریض اور مسافر کے لیے رخصت باقی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے رخصت باقی ہے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص بیمار ہے یا وہ شخص مسافر ہے، فرمایا وہ اور دنوں میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ساری آسانیاں میں نے تمہیں دی، یہ اتنے سارے احکام پیارے پیارے میں نے اتارے۔ فرمایا اس سے مقصد یہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان احکام کے ذریعے تمہیں آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے تنگیوں کو اور عسرتوں کو، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے تنگیوں کو اللہ کریم اٹھا ڈالے۔ اللہ تنگی کو اٹھا ڈالے اور اللہ تکلیفوں کو لے جائے، اللہ عسرتوں اور تنگیوں کو لے جائے، اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو آسانیاں فراہم فرما دے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تمہارے لیے رمضان کے دنوں کی گنتی مکمل کرنا آسان ہو، اور تاکہ تم رمضان کے دن مکمل کرنے کے بعد اور اس کے روزے مکمل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر عید کے دن میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، اور اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، اور جو فضائیں ہیں وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج پڑیں۔ حضرات محترم، یہ ہے ان 4 آیات کریمہ کا مختصر سا مفہوم اور کی مختصر سی توضیح و تفسیر جو میں نے کی ہے، بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں اسے قبول اور منظور فرما لے۔ ایک